تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت شکریہ جی کو وقت دینے کے لیے. کہے گا کہ پاکستان کے لیے ایک اجلاس کتنی اہمیت کا حامل ہے اور آپ اس میں کیا پیش رفت ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک ایس سی او کی شنگھائی ایس سی او کی جو اجلاس سربراہی اجلاس اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، یہ تو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اتنے سارے ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کی قیادت میں یہ کانفرنس چل رہا ہے. اس لیے کہ میں وزیر خارجہ رہا ہوں اور جو پچھلے دو ایس سی او کانفرنسز تھے اس میں میرا اوبیسلی اس کانٹیکس میں بہت انوالومنٹ تھا. اور یہ ایک اس وقت بھی وہ پورا محنت اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر رہے تھے کہ اس سال پاکستان نے خود ایس سی او کا کانفرنس کو ہوسٹ کرنا تھا. اسی کانٹیکس میں میں نے ازبیکستان میں سی ایف او کے کانفرنس پہ موجود تھا. پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ازبیکستان میں سربراہی اجلاس ہوا ہم ساتھ موجود تھے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھارت شنگھائی ایس سی او کی اجلاس ہوسٹ کر رہے تھے تو ان کی کانفرنس پہ میں باضابطہ خود شرکت ہوا تھا. اینڈ یہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ جب ہمارا کانفرنس ہو تو ہم بھی یہ کامیابی حاصل کریں کہ تمام ممالک کی اپروپریٹ لیول کی ریپرزنٹیشن موجود ہو. اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس سی او میٹنگ کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. کہ نہ صرف تمام ممالک موجود ہیں مگر بالکل اسی طریقے سے جیسے میں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا اتنا طویل عرصے بعد جو بھارت گیا ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں ایس سی او کی کانٹیکس میں، تو آج ویسے ہی بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہے اس ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں. اور اس وقت پورا پاکستان اس کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اس سربراہی اجلاس کی قیادت پاکستان کر رہا ہے. ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بھی کہیے گا یہ ایس سی او سمٹ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی اہم ایونٹ ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ابھی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی آمد ہوئی ہے پاکستان. یہ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت بھی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک دو طرفہ تعلقات ہے اور بائی لیٹرل تعلقات ہیں ان میں اپنے مشکلات ہیں وہ سب کچھ اپنی جگہ. ایس سی او کی کانفرنس ایک نہ صرف ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے مگر ان کے رولز کے تحت ہم آپس کی جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ہم ان کے فورمز پہ وہ بائی لیٹرل ایشوز نہیں اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایس سی او کا فورم کامیاب ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے رولز کے مطابق آپ بائی لیٹرل ایشوز کو اس فورم کے تھرو چھیپتے نہیں ہیں. ڈپلومیٹکلی اس کا مطلب یہ رہا ہے کہ ایس سی او ان فورمز میں سے ایسے فورمز ہیں جہاں بھارت اور پاکستان کے قیادت، بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ، بھارت اور پاکستان کے نمائندے موجود ہو سکتے ہیں، اپنے سخت اختلافات رکھ سکتے ہیں مگر ود ان دا کانٹیکس آف دی ایس سی او ہم ایک کلیکٹیو گڈ کی طرف اور تمام ممالک کی کامیابی کی طرف اور اپنے ایمز حاصل کرنے کی طرف مل کے کام کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کی امید رکھنا
کہ تفصیلی بائیلیٹرل انگیجمنٹ اس وزٹ کے دوران ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنا چاہیے، مگر ضرور ہمیں یہ بیانیہ، یہ موقف نہ صرف اپنے ہاں بین الاقوامی سطح پہ مگر بھارت میں بھی ہمیں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ایس سی او کی پلیٹ فارم کے تھرو مل کے مختلف ایشوز کا مقابلہ کرنے کا تعاون کرتے ہیں، طے کرتے ہیں. بنیاد بنا کر کے دونوں ممالک کے درمیان برف پگھل سکتی ہے بلاول صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بائیلیٹرل کانٹیکس میں یہ برف کی پگھلنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکس ہے. مگر ہمیں ضرور بحیثیت پاکستان کے نمائندے یہ کیس لڑنا چاہیے کہ جو بھارت کی بیانیہ ہے، جو بھارت کا موقف ہے، جس پہ ان کی پروکلیمڈ خارجہ پالیسی میں وہ تو تقریباً پاکستان کو اگنور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فلا بنیادی ایشوز ہیں، آپ ان کو نہیں حاصل کرتے، اس پہ ہم جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے ہم دوسرے ایشوز پہ تعاون نہیں کر سکتے. اور ہمارا موقف بھی کافی دیر سے یہی رہا ہے کہ جب تک کشمیر کی بنیادی مسئلہ خاص طور پہ وہ خان صاحب کے دور میں جو سب کچھ ہوا ان واقعات کے بعد ہم بھی یہی موقف رکھ رہے ہیں. But the very fact that we're sitting here in the SCO goes to show کہ چاہے وہ پاکستان کا موقف ہے یا بھارت کی موقف ہے، ایٹ لیسٹ ایس سی او کے کانٹیکس میں تو ہم اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. بائی لیٹرلی ہم تو بات نہیں کر رہے ہیں، مگر جو ملٹی لیٹرلی ہم بات کر رہے ہیں وہاں ہم ملٹی لیٹرلی اگری کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹیررزم کے کانٹیکس میں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں، کوئی دوسرے کانٹیکس میں ہم تو مختلف اسی فورم کے نتیجے میں ہم ایسے کوئی اگریمنٹس پہ پہنچ پائیں گے جس میں بھارت اور پاکستان آپس میں نہیں لیکن تمام ایس سی او ممبر اسٹیٹس مختلف چیزوں پہ اگری کر پائیں گے. اور یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اپنے بائیلیٹرل ایشوز جبکہ ضروری ہے کہ ہم وہ ایڈریس کریں، وہ ایڈریس کرتے کرتے ہم ساتھ ساتھ تو مختلف ایشوز، چاہے وہ موسمی تبدیلی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جہاں اگر بھارت اور پاکستان ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں تو دونوں ملک کو یہ بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شاید بائی لیٹرل کانٹیکس میں ہمیں انہی پوائنٹس پہ غور کرنا چاہیے. اچھا بلاول صاحب، آپ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. اس وقت جو کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم میزبانی کر رہے ہیں، بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہے ایس سی او کانفرنس کے کانٹیکس میں، اور جو ایکوزیشنز اس وقت کینیڈا بھارت پہ لگا رہا ہے کہ کافی سنگین ایکوزیشنز ہیں جس پہ بھارت کے حکومت کے نمائندے ڈائریکٹلی اکیوزڈ ہیں، مگر اس لیے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہم دنیا بھر میں یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اپنا ثقافت کے لحاظ سے جب کسی کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو ان کا عزت کرتے ہیں. تو میں اس موقع پہ آپ کے شو پہ اس پہ تفصیلی طور پہ کامنٹ نہیں کرنے چاہوں گا. جہاں تک کینیڈا کا پوزیشن ہے وہ تو آپ کینیڈا سے پوچھ سکتے ہیں، اور جہاں تک بھارت کا پوزیشن ہے ان کا وزیر خارجہ موجود ہے. امید ہے کہ جیسے میں نے بھارت میں جا کے ٹھیک ہے زرداری صاحب، یہ کہیے گا آپ کی موجودگی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ سوال بھی آپ سے کر لیتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اور اس معاملے کو آپ کافی لے کر چل رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کچھ اور آپ کی ملاقات بھی متوقع ہے مولانا فضل الرحمان سے. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 18 اکتوبر کو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمبرز پورے ہو جائیں گے؟
کے حوالے سے بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے شو پہ آ کے ایس سی او کے ٹاپک کے دوران کوئی اپنا اندرونی سیاست کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کروں. تو یہی وجہ ہے کہ میں اپنا فوکس ایس سی او کی کانٹیکٹ سے، اور اس وقت جو ہر پاکستانی کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم سب مل کے پورا پاکستان اس وقت اتنے سارے ممالک کے وزیر اعظم کو، نمائندے کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا قیادت کر رہے ہیں. اور اس کانٹیکس میں ہر پاکستانی کو اپنے کوشش کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہو، اس کانفرنس کی کامیابی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک.